اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اپنی گفتگو بہتر بنائیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے اور اس میں ملٹیپل ہم باتیں کریں گے اور ایمفیسس یہی ہے کہ ہم اچھی بات کر سکیں اور اچھے طریقے سے بات کر سکیں، یعنی ہماری بات اندر سے بھی اچھی ہو، باہر سے بھی اچھی ہو۔ اور یہ کوشش ہے، چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے لیٹ لوز نہ کرنے کی بات کی، جو ٹپ نمبر 1 جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ٹپ نمبر 2 جو تھی وہ میں نے کہا تھا کہ اپنا طریقہ کار، اپنا سٹائل، اس پہ غور کیجئے کہ آپ کے جو بٹوین جو 3 کمپوننٹ ہیں یا 4 کمپوننٹ ہیں، 4 میں نے بات کی تھی۔ ایک بات اٹ سیلف کہ اس میں کتنا وزن ہے، اور پھر آپ کی چوائس آف ورڈز اور آپ کی ٹون اور آپ کے جیسچرز، یہ 4 چیزیں ہیں تو ان پہ غور کیجئے اور ان کا ایک اچھا کمبینیشن بنائیے تاکہ آپ کی گفتگو بہتر ہو سکے۔ آج جس چیز کی ہم بات کرتے ہیں، میں اپنے چھوٹے چھوٹے نوٹس ساتھ میں دیکھ لوں، وہ ہے کہ کیا ہم کانٹیکسٹ کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں، یا ہم بس بات شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آج کی ہم اس ٹپ پہ بات کرتے ہیں۔ موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ کیا سچویشن ہے، لیٹس سے آپ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہیں، میں فارمل پہ ذرا زیادہ شاید فوکس کروں گا، آفس ریلیٹڈ، چونکہ میرا آڈینس بھی زیادہ وہی ہے، لیکن یہ دس از ایکولی اپلیکیبل ٹو کیجول اینڈ پرپزفل، ہر طرح کی ٹاک پہ، ہر طرح کی گفتگو پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے ایکچولی۔ اور آپ سے یہ کوئی سوال پوچھ لیتا اور آپ شاید کسی اور سوچ میں تھے، although مطلب آپ جانتے ہیں اپنا سبجیکٹ جو جس پہ آپ سے پوچھا گیا ہے، یو ناٹ اگنورنٹ آف دیٹ، بٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ آپ اس وقت اس پہ فوکسڈ نہیں تھے، اور اچانک کسی نے آپ سے سوال پوچھ لیا، اور کسی نے کیا، آپ کے جو صاحب جو میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے، جو بھی تھے، سینئر مینیجر تھے، بڑے صاحب تھے، بہت بڑے صاحب تھے، انہوں نے آپ سے سوال پوچھ لیا کہ ہاں جی صاحب آپ بتائیے، جو بھی آپ کا نام ہے، کہ جی آپ بتائیے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یا آپ وہ وٹ ایور اس سے ریلیٹڈ، یعنی انہوں نے آپ کو انوالو کر لیا انہوں نے۔ ناؤ دیٹس دی ٹائم کہ جس میں اب آپ ایک دم سے یہی ہوگا نا، چونکہ آپ ایک دم سے ہڑبڑا جائیں گے اور شاید چھوٹے موٹے پینک میں بھی چلے جائیں گے کہ ہو اچھا میں، اینڈ دین یو ول اسٹارٹ سم تھنگ وچ ول بی کائنڈ آف مے بی ٹوٹلی irrelevant اور ناٹ ویری گڈ، اور پھر تھوڑی سی دیر میں پھر آپ اپنے آپ کو پھر ٹھیک کر لیں گے پھر آپ کو۔ لیکن وہ جو انیشیل ایک آکورڈ مومنٹ ہے، اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 2 5 سیکنڈ کا گیپ لے لیں، کچھ نہیں ہوگا اس سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ انہوں نے آپ سے پوچھ لیا اور وہ آپ سے بہت بڑے ہیں، فرض کیجئے، یہاں جی آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ یس سر، یس میں بالکل کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے ٹائم بائے کیا ہے، جی میری بھی کچھ رائے ہے اس کے اوپر، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر۔ اتنی دیر میں آپ کا وہ جو پینک موڈ ہے وہ سیٹل ہو جائے گا تھوڑا، پھر اب آپ اپنی بات شروع کیجئے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا آپ وہ کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں جس میں بات ہو رہی ہے؟ یعنی جب آپ میٹنگ میں گئے تھے اس وقت آپ نے اپنے ذہن میں اس کانٹیکسٹ کو کلیئر کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا تو یہ مناسب نہیں، یا آپ کہیں پرپسفل ٹاک پہ بھی گئے ہیں، آپ خود بڑے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو فیملی نے بلا لیا ہے کسی بڑے امپورٹنٹ ڈسکشن کے لیے، اور اب آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ اچھی بات کریں گے، اور کوئی کانفلکٹ ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی معاملہ ہے اس طرح کا جس میں آپ کی رائے کا ایک وزن ہے، اور جو کچھ آپ کہیں گے اس کا ایک ڈیفینٹ بوجھ ہوگا۔ تو اب اس صورتحال میں اگر آپ نے کانٹیکسٹ نہیں سمجھا تو پھر تو بات نہیں بنے گی۔ تو کانٹیکسٹ پہلے سے سمجھنا ضروری ہے۔ جب بھی آپ کسی کنورسیشن میں جاتے ہیں، کسی گفتگو میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بات کیا ہے، اس کا سیاق و سباق جس کو اردو میں کہتے ہیں نا، کہ اس کا حوالہ کیا ہے، اس کا ایکچولی یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی، ابھی کہاں پہ ہے، یہ کیا ہے، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کیا ہے، اور پھر آپ اپنی ایک رائے بنا سکتے ہیں نا اس کے اوپر
کہ آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھتے تو پھر آپ اس پہ کوئی رائے بھی نہیں بنا سکتے۔ تو تھوڑا سا ٹائم بائے کیجئے، اور اگر آپ یہ اس سے پہلے کرنے کی چیز ہے کہ آپ اس کانٹیکسٹ کو پہلے سے سمجھ لیجئے، تو اس پرٹیکولر مومنٹ پہ ایون اف یو آر کاٹ ان گارڈڈ، کہ آپ کو کوئی اور خیال آ گیا تھا، آپ اس کو دیکھ رہے تھے، یا کوئی اور پیپر ہی آپ کھول کے دیکھنے لگ گئے تھے، تو آپ اس طرح سے پریشان نہیں ہوں گے۔ جسٹ بائی اے لٹل ٹائم کہ جی بالکل سر، میں چند باتیں میرے بھی ذہن میں ہیں، میں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں آپ کا کانٹیکسٹ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ بات کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو یہ ٹپ نمبر 4 کہہ لیجیے، یا جو بھی نمبر آپ اس کو، آئی پرابلی ول ناٹ کیپ کاؤنٹ آف دس ایکچولی، لیکن چلیے یہ بھی ایک ٹپ ہے، انڈرسٹینڈ دی کانٹیکسٹ۔ اس کو میں لیبل کر رہا ہوں کہ انڈرسٹینڈ دی کانٹیکسٹ، کیونکہ کانٹیکسٹ سمجھے بغیر بات کرنا، جو میں نے ایک بہت شروع میں بات کی تھی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کیجول گفتگو میں بہت ماہر ہوتے ہیں اور فارمل گفتگو میں وہ رہ جاتے ہیں اور ان سے بات نہیں ہو پاتی۔ اس کی بھی بیسکلی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کیجول گفتگو کا کانٹیکسٹ ان کو کلیئر ہوتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور وہ آلریڈی ان کے دماغ میں کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس بندے کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جن کے بیچ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کو کس طرح سے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جب فارمل گفتگو ہوتی ہے اس کا کانٹیکسٹ ہی ان کو کلیئر نہیں ہوتا، اور جب وہ کانٹیکسٹ کلیئر نہیں ہوتا تو پھر وہ کوئی اچھی بات نہیں کر پاتے، کوئی ریلیونٹ بات نہیں کر پاتے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ان سے جس سے لگے کہ واقعی کوئی ریزنیبل اس میں کوئی ایڈیشن ہوئی ہے اس بات کے اندر کوئی۔ تو کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے۔ اس بات کو پکا کر لیجئے کہ آپ جہاں بھی ہوں، خاص طور پہ آفس سیٹنگز میں جب آپ ہیں، اینڈ اف یو آر کال ٹو اے میٹنگ، تو میٹنگ میں جانے سے پہلے اس کو اسٹڈی کر لیجئے۔ چاہے آپ بڑے مصروف ہیں، آپ خود بڑے سینئر ایگزیکٹو ہیں، اور آپ ایک میٹنگ سے نکلتے ہیں اور دوسری میں چلے جاتے ہیں، اور دوسری سے نکلتے ہیں اور تیسری میں چلے جاتے ہیں، فائن، اوکے، ایون دین، یعنی اس بات میں آپ کو 2 منٹ شاید لگیں گے اس دوران جو بھی ہوگی، اور اتنا ٹائم تو آپ کو 2 4 5 منٹ مل جاتے ہیں، ہر صورت میں مل جاتے ہیں۔ اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ کسی کیس کے سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے، ناٹ ویری اولڈ، رادر ریسنٹلی، مجھے ایک ہائی کورٹ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو ہمارا تو خیر کیس ایسے تھا، بیچارہ کوئی چھوٹا سا تھا، وکیل صاحب میرے ساتھ تھے، میں تو ویسے ہی گیا تھا ان کے ساتھ ذرا۔ تو بیٹھے ہوئے تھے ہم، اور کیس شروع ہو گئے، جج صاحب آ کے بیٹھ کے اور شروع ہو گئے۔ تو وٹ آئی واز نوٹنگ واز ایکچولی کہ اچھے معقول لائرز سے، سینئر لائرز سے، ایج کے لحاظ سے، وہ جب بات کرنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے پاس بات نہیں ہوتی تھی کوئی، یا جب وہ جج صاحب کوئی سوال کر لیتے تھے کہ اچھا وہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، جی سر، وہ پھر اس کے بعد وہ کتنی موٹی فائل کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ ڈزنٹ لیو اے گڈ امپریشن، اور نہیں پڑ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اچھا امپریشن نہیں پڑ رہا، اور ان کا کلائنٹ تو بیچارہ جو بھی ہے، کوئی وہ بیچارہ ہی ہو گیا وہ تو، چونکہ وکیل صاحب تو کوئی اچھی گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاید بہت سارے کیسز اکٹھے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بس ہر کسی کو بھگتانے کی کوشش کرتے ہیں، 2 4 پہ منشی بھیج کے تاریخیں لے لیتے ہیں کہ جی وکیل صاحب اویلیبل نہیں ہیں، اور جہاں خود جاتے ہیں وہاں پڑھے بغیر جاتے ہیں، اس فائل کو اس طرح سے اسٹڈی نہیں کرتے۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو میں اس دن دیکھ رہا تھا وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یقیناً جو بہت اچھے لائرز ہیں وہ پورا کیس پڑھ کے جاتے ہوں گے، اور اسی لیے بڑی اچھی بات بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ ایک ایسے ہی آبزرویشن میں آپ سے شیئر کر رہا تھا۔ تو میٹنگ سے بھی یہی حال ہے، لوگ فائل اٹھا کے لے آتے ہیں اور بڑے شوق سے میٹنگ میں آ جاتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بات کہاں تھی اور کیا تھی، اپنے آپ کو ریفریش نہیں کرتے۔ سو پلیز انڈرسٹینڈ دی کانٹیکسٹ، ریفریش یور کانٹیکسٹ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔